شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، وضو ہو یا نہیں ہو، یہ کلمہ پڑھنے والے پر اللہ اچانک موت نہیں دیتا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کلمے میں ایک روحانی حصار ہے، ایک روحانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر پھر بھی قریب نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اور اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کے مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور وہ تسبیح آج کے اس بیان میں بتا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی، اور یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم نازل ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ یہ زندگی فانی ہے، اور اس کا فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی، اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے اور اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف، جو بیماری، جو رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، غرور توڑتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت مند انسان اکثر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے،
جبکہ بیمار دل سے دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام علاج کی بھی تلقین کرتا ہے کیونکہ بیماری کے ساتھ صبر اور دوا دونوں ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، علاج کرو کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کے شفا بھی رکھی ہے۔ اسی طرح ناظرین، مصیبتیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں اور مصیبتیں انسان کی زندگی میں اچانک آتی ہیں۔ مال کا نقصان، رشتوں کی جدائی، حادثات، ناکامیاں یا پھر خوف۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ بھائیوں اور بہنوں، مصیبت دراصل انسان کے ایمان کا امتحان ہے، اور جو شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے، اور اکثر لوگ مصیبت کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد۔ اصل فکر اچھی تیاری ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت تینوں کا مشترکہ پیغام، یہ تینوں انسان کو ایک ہی بات سکھاتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی ایمان اور عمل میں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نجات کا راستہ ہے۔ جو شخص بیماری میں شکر، مصیبت میں صبر اور موت کے ذکر سے اصلاح اختیار کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں صحت کے ساتھ بیماری، خوشی کے ساتھ غم اور زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ بیماری انسان کو کمزور ضرور کرتی ہے، مگر مومن کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح مصیبتیں انسان کے ایمان کا امتحان ہیں۔ مال کا نقصان ہو، جان کا خوف ہو یا حالات کی سختی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سناتا ہے۔ اور پھر موت کسی کے لیے نیا نہیں مگر ہر ایک کے لیے یقینی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، نہ کہ صرف یہ کہ اس سے ڈریں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر آزمائش، ہر ڈر، ہر بیماری ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ بیماری ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، مصیبت ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا سکھاتی ہے اور موت ہمیں غفلت سے جگاتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان تینوں سے سبق لے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ صحت میں شکر کریں گے، بیماری میں صبر کریں گے، مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور موت سے پہلے اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ انسانی زندگی میں خیر اور شر ہمیشہ سے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں نیکی، امن اور محبت ہے، وہیں حسد، بغض، دشمنی، نظر بد اور شیطانی وسوسے بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے اہل خانہ بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسلام، جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں نہ صرف شر سے بچنے کا شعور دیتا ہے بلکہ اس سے حفاظت کے عملی طریقے بھی سکھاتا ہے۔ شر سے حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے دل کا خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار اپنی پناہ میں آنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے حفاظت کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ اسی طرح نماز کی پابندی شر سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو گناہوں، برے خیالات اور غلط اعمال سے روکتی ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت، صبح اور شام کے اذکار اور مسنون دعائیں
انسان کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہیں جس سے شیطانی اثرات اور برے ارادے رکھنے والے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح شر سے حفاظت کے لیے اخلاقی کردار بھی نہایت ضروری ہے۔ سچائی، صبر، درگزر اور حسن اخلاق انسان کو بہت سی دشمنیوں اور فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو شخص خود کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے دوسروں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ شر سے مکمل حفاظت صرف اسی صورت ممکن ہے جب انسان ظاہری تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا رہے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی مختلف آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ آزمائشیں بیماری، خوف، دشمنی، حسد یا نظر بد کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اور ان حالات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر یقین رکھے، کیونکہ اصل محافظ وہی ذات ہے جو پورے کائنات کی مالک ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے صرف ظاہری تدابیر کافی نہیں ہوتی، بلکہ روحانی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر آیت الکرسی اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، انسان کے دل کو سکون دیتی ہیں اور اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح شر سے حفاظت کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت مؤثر ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ باقاعدگی سے اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنا دل کو مضبوط اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھے اخلاق بھی شر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نرم گفتگو، صبر، برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت انسان کو بہت سی دشمنیوں اور برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جو شخص خود کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے نقصان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو شخص سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں امن اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود مخلوق میں فرماتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر صرف ایک فرد کا عمل نہیں، بلکہ ایسا نور ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ذکر کے سبب قائم ہے۔ گویا یہ ذکر کائنات کی بقا اور نظام کا سبب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذکر کو اپنانے والا انسان معمولی نہیں رہتا، بلکہ اس کی نسبت ایک ایسی حقیقت سے جڑ جاتی ہے جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ذکر سے غفلت انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ انہیں خود ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اپنی پہچان پا لیتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اور اسی حقیقت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا کہ زندہ اور مردہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا، یعنی ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور غفلت انہیں مردہ بنا دیتی ہے۔ اور ناظرین محترم، یہی وہ راز ہے جس کی طرف ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے تمام انبیاء نے پڑھا، فرشتے جس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو شخص اسے اپنا روز مرہ کا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اور یہاں خزانے سے مراد صرف مال و دولت نہیں، بلکہ ہدایت، سکون، برکت، عزت اور آخرت کی کامیابی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور اہل تفسیر کے نزدیک اس پاکیزہ زندگی کی بنیاد بھی اللہ کے ذکر اور اس پر یقین ہے۔ محترم ناظرین،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے کہ جو بندے کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر پھر بھی قریب نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے اور اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک دعا اکثر جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے یہ دعا کبھی ترک نہیں کی۔ اور ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں کہ انسان کو ہر مصیبت سے بچا لیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ کلمہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے، اور جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی وہ طاقتور تسبیح جان لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین اور آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس کلمے کو ناظرین آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب بھی آپ کو خوف کے اثرات ہوں یا کسی بھی مصیبت کا سامنا ہو تو بس اس دعا کو اپنا لیجئے، اور پھر خود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے بند دروازے کھولتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام طرح کے برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور ہر مصیبت کے وقت صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مدد لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو انتہائی طاقتور کلمہ اللہ اکبر کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔